ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے، یعنی مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی، اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے نے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک یہودی مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل مچھلی کھانے کو چاہ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک مچھلی لے کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے فرمایا فلاں شہر میں ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کا دل روغن زیتون کھانے کو چاہ رہا ہے، اور روغن زیتون اس کی الماری کے اندر موجود ہے۔ تم جاؤ اور اس کا روغن زیتون نکال کر ضائع کر دو تاکہ وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ چنانچہ دونوں فرشتے اپنے مشن پر چلے۔ راستے میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم کس کام پر جا رہے ہو؟ ایک فرشتے نے بتلایا کہ فلاں یہودی کو مچھلی کھلانے جا رہا ہوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا میں فلاں مسلمان کا روغن زیتون ضائع کرنے جا رہا ہوں۔ دونوں کو تعجب ہوا کہ ہم دونوں کو دو متضاد کاموں کا حکم کیوں دیا گیا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے دونوں نے چاہ کر اپنا کام پورا کر لیا۔ جب واپس آئے تو دونوں نے عرض کیا یا اللہ، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل تو کر لی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے حکم کو ماننے والا تھا اور اس کے پاس روغن زیتون موجود تھا، اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زیتون ضائع کروا دیا، اور دوسری طرف ایک یہودی تھا، اس کے پاس مچھلی موجود بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو مچھلی کھلا دی۔ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کافروں کے ساتھ کچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، مثلاً کبھی صدقہ خیرات کر دیا، کبھی کسی فقیر کی مدد کر دی، اس کے یہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے یہاں مقبول نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حساب دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب یہ آخرت میں ہمارے پاس آئے تو ان کے نیک اعمال کا حساب ہو چکا ہوا ہو اور ہمارے ذمے ان کی کسی نیکی کا بدلہ باقی نہ رہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ جدا ہے، وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حساب دنیا کے اندر ہی چکا دیں تاکہ جب وہ ہمارے پاس آئیں تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئیں۔ لہٰذا اس یہودی نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان سب کا بدلہ ہم نے دے دیا تھا، صرف ایک نیکی کا بدلہ دینا باقی تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ رہا تھا۔ جب کہ اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو ہم نے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو مچھلی کھلا دی تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس کی نیکیوں کا حساب ہو چکا ہوا ہو، اور اس مسلمان کی بیماری کے دوران باقی سارے گناہ تو معاف ہو چکے تھے، البتہ ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا اور اب یہ ہمارے پاس آنے والا تھا۔ اگرچہ اسی حالت میں ہمارے پاس آتا تو اس کا یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہوتا، اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ اس کا روغن زیتون ضائع کر کے اس کی خواہش کو توڑ کر اس کے دل پر ایک چوٹ اور لگائیں، اس کے ذریعے اس کے ایک گناہ کو بھی معاف کر دیں، سبحان اللہ، تاکہ جب یہ ہمارے پاس آئے تو بالکل پاک و صاف ہو کر آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کون ادراک کر سکتا ہے؟ کیا ہماری یہ چھوٹی سی عقل ان حکمتوں کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے، ان کی حکمتیں اس کائنات میں متصرف ہیں، انسان کے بس کا کام نہیں کہ وہ ان کا ادراک بھی کر سکے۔ ہمیں کیا معلوم کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون سی حکمت جاری ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور ہمارے چینل
جی کے میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی کی بٹن دبائیں۔